आदाब दोस्तों। 1930 की सेटिंग में एक नावल लिखा गया स्ट्रेंजर या आउटसाइडर के नाम से, जो 1942 में पब्लिश हुआ। इस नावल के लिखारी जो हैं अल्बर्ट काम्यू हैं, और ये नावल अब्सर्डिज्म की फ़िलासफ़ी के ऊपर लिखा गया है। आइए हम सबसे पहले इस फ़िलासफ़ी को समझने की कोशिश करते हैं और फिर नावल के ऊपर बात करते हैं। साहिबो, ये याद रखिएगा, जिस दौर में ये नावल लिखा गया उस दौर में एक और फ़लसफ़ा बहुत ज़्यादा मशहूर था, एक्सटेंशलिज्म, वजूदियत का। वजूदियत ये कहती है कि वजूद अपना मानी खुद तलाश करता है। इसके मद्दे मुकाबिल अल्बर्ट काम्यू ने कहा कि ज़िंदगी का कोई मानी नहीं है, ज़िंदगी कोई मानी नहीं रखती। जब मानी है ही नहीं तो फिर उस मानी को तराशने की ज़रूरत क्या है। इसी सोच के ऊपर उसने एक सवाल लिखा, पीस ऑफ आर्ट लिखा, जिसको स्ट्रेंजर कहते हैं। आइए स्ट्रेंजर को समझने की कोशिश करते हैं और फिर रिलेट करते हैं समाज के साथ, इसका तनकीदी जायज़ा लेते हैं। इस कहानी का मरकज़ी किरदार मरसू है। मरसू एक शिपिंग क्लर्क है जो एक कंपनी के दिए हुए क्वार्टर में रहता है। इसकी माँ भी उसके साथ रहती है। कुछ अर्सा उसकी माँ उसके साथ रहती है और फिर वो माँ उसकी ओल्ड होम या ओल्ड हाउसेस में आ जाती है। वहाँ वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है और अपने साथ दूसरे बूढ़े लोगों के साथ मिल बैठ के खुशी से रह रही है। एक दिन मरसू को ये खबर मिलती है कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है। अब वो वहाँ से छुट्टी लेता है और ओल्ड होम में आ जाता है। ओल्ड होम में उसकी मुलाकात उस ओल्ड होम के डायरेक्टर से होती है और वो उसे बताता है कि मैंने आपकी माँ के जनाजे का जो ट्रेडिशन होती है फिंडल की, उसका इंतज़ाम कर दिया। अब ये बड़ा हैरान होता है कि मेरी माँ तो कोई मजहबी थी ही नहीं, ये क्या बकवास और लोगो बात है कि आप क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पे उसके रस्म व रिवाज या जनाजा अदा कर रहे हैं। उसके लिए ये बात बहुत बुरी लगती है। बहरहाल जो तो मामला हो जाता है, वो अपनी उसकी माँ का जनाजा होता है, जो भी रस्म रिवाज हैं, उसके बाद वो कब्र पे जाते हैं। अब जब कब्र पे जाते हैं तो वहाँ ये सिगरेट सुलगा लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो हैरान होते हैं कि ये कैसा आदमी है, इसकी माँ का कब्र सामने है और ये सिगरेट, इसका कोई इसके ऊपर असर नहीं है, सिगरेट पी रहा है। कुछ देर बाद जो बाकी उसके दोस्त हैं वो रोना शुरू कर देते हैं और ये उन्हें कहता है कि क्या बकवासपन है आपका, आप क्यों रो रहे हैं। ये नहीं, उल्टा उन लोगों को ये हैरान कर देता है कि आप ना रोएं, आप फजूल में रो रहे हैं। उसके बाद फिर ये कोई यानी अपने इसके जो इमोशंस हैं, इसके जो तासुरात हैं, ज़रा भर भी तब्दील नहीं होते, बल्कि इसको जो फिज़िकल एक्शंस हैं वो ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। मतलब सिगरेट सुलगाना, लोगों को डांटना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। माँ के दफन करने के बाद अगले दिन वहाँ से वो रवाना हो जाता है। फिर वापसी पे उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम मैरी है। मैरी से मुलाकात के बाद ये उसके साथ बीच पे चला जाता है, टाइम स्पेंड करता है और उसे बताता है कि कल मेरी माँ की डेथ हो चुकी है। जब मैरी ये बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, कैसा आदमी है जिसकी माँ की अभी डेथ हुई है यार, इसको ज़रा भर भी परवाह नहीं है। अब मैरी के साथ टाइम स्पेंड करता है। जिस जगह ये रह रहा होता है वहाँ पड़ोस में एक और आदमी रहता है, रेमंड, जो उसका पड़ोसी है। एक दिन वो खाने पे से बुलाता है। मैरी और रेमंड दोनों वहाँ जाते हैं, रेमंड के पास जाते हैं मैरी और मरसू। अब रेमंड उसे कहता है कि मेरी एक मिस्ट्रेस थी अरब, जिसने मुझे धोखा दिया था, मैं उसे वापस बुलाना चाहता हूँ, आप मेरे नाम से उसे ख़त लिखें। मरसू ख़त लिखता है, वो वापस आ जाती है। अब रेमंड उसके ऊपर तशद्दुद करता है, मारता है, पीटता है, वो ढेर सारी जख्मी हो जाती है। अब होता क्या है, वो वहाँ से रवाना हो जाती है। अब एक दिन वो अपने बेंगलो में बैठा होता है कि मैरी उसे कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब मरसू कहता है कि मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप करना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह करें। इसके साथ ही रेमंड वहाँ आ जाता है और ये सारे मिल के दोबारा बीच पे चले जाते हैं। अब जब बीच पे जाते हैं तो रेमंड का पीछा वो अरब लोग जिस मिस्ट्रेस को इसने मारा था उसके बाई कर रहे होते हैं।
وہ اسے مارتے پیٹتے ہیں ریمنڈ کو، اور دوبارہ ریمنڈ ایک بندوق اٹھاتا ہے اور ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اب جب بندوق اٹھاتا ہے ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، تو ایک لمحے جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ بندوق مرسو کو دے دیتا ہے۔ اب مرسو گرمی میں تھا، اس کے ہاتھوں پہ پسینہ تھا، وہ فائر کر دیتے ہیں، اور جس سے عرب میں سے ان لوگوں میں سے ایک بندہ مر جاتا ہے۔ اس کا ٹرائل ہوتا ہے، ایک کرسچن جو پادری ہے وہ اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے چونکہ آپ کرسچن ہیں آپ کو معافی مل سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں نے جرم کیا ہے، معافی کی کیا ضرورت ہے مجھے، اب یہاں سے چلے جاؤ، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ٹرائل ہوتا ہے، پراسیکیوٹرز ایڈوکیٹ آپس میں بحث کرتے ہیں۔ جو اس کا مخالف پراسیکیوٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور یہ ایموشن لیس آدمی ہے، جج کو کہتا ہے، اس کی ماں مر گئی، اسے کوئی پرواہ نہیں، اس نے محض پسینے میں بندے کو مار دیا، ایک گولی نہیں 5 گولیاں چلا دیں۔ عورت اسے کہہ رہی ہے شادی کریے، کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرسچن پادری سے کہتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، آپ کو معافی مل سکتی ہے، تو یہ کہتا ہے نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگ سماج کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے اسے سزا سنا دی جائے، اس کو ڈیتھ سینٹینس سنا دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہاں کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے گلوٹن سے، ان چھری سے ایستا ایستا سے مارا جائے۔ جب اس کی موت کا دن ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک چیپلن آتا ہے جو اس کو لائف آفٹر ڈیتھ کے متعلق بتاتا ہے کہ آپ کی موت ہو رہی ہے، موت کے بعد آپ جہنم جنت دونوں کے راستے پہ جائیں گے، آپ ابھی سے توبہ کر لو تاکہ جنت میں جاؤ۔ تو کہتا ہے کہ میں ایسے کسی آئیڈیاز، خیال، کسی فیت کے اوپر یقین نہیں رکھتا، آپ یہاں سے چلتے بنو، میں نے جرم کیا ہے، جو میری سزا ہے وہ مجھے ملنی چاہیے۔ یہاں آ کے یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔ آئیے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کا پہلا پہلو دیکھیں تو وہ ہے میننگ لیس آف لائف۔ کامی بتانا چاہ رہا ہے کہ جس دھرتی پہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، جو زندگی ہمارے پاس ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس میں ایبسلیوٹ صرف موت ہے، اور ہم موت کے آنے تک درمیان میں پیستے رہتے ہیں۔ اس کو کوئی ہم معنی نہیں دے سکتے، اس میں کوئی بھی کردار کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مثلا جب اس کی ماں مرتی ہے وہ ایموشن لیس ہے، بلکہ یہاں یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل نیڈز آر مور امپارٹنٹ دین ایموشنز۔ ماں مرتی ہے، اس کے چہرے پہ کوئی تاثرات نہیں بدلتے، وہ سگریٹ سلگا لیتا ہے۔ لوگ روتے ہیں، ان کہتا ہے چپ کر جاؤ۔ عورت اسے کہتی ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ کہتا ہے جیسے آپ قتل کریں۔ بندوق چلا کے 5 لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ کرسچن پادری اسے کہتا ہے معافی مانگ لو، چیپلن اسے کہتا ہے زندگی کے بعد موت ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی جب انسان کے سامنے یہ دھرتی میننگ لیس ہو جائے تو پھر اس کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں ہے۔ اگر ہم موجودہ سماج میں دیکھیں، اس دھرتی پہ دیکھیں، تو یہ ابسرڈٹی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ آپ رشتوں میں دیکھو، آپ سماج میں دیکھو، آپ معاشرے میں دیکھو، آپ ریاست میں دیکھو، ایون ہر جگہ جہاں آپ موجود ہیں ہر چیز میننگ لیس ہے۔ اگر آپ قریب سے دیکھتے ہیں تو ایک سراب ہے، اگر آپ یوں ہی اس کا پردہ ہٹاتے ہیں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے جن کے لیے ہم نے ساری زندگی داؤ پہ لگا دی وہ حقیقت میں تھا ہی کچھ نہیں، یعنی وہ صرف اور صرف ہائپر ریالٹیز تھیں، بیکار چیزیں تھیں، میننگ لیس چیزیں تھیں۔ تو یہاں اگر ہم اس کا نقد کریں تو یہ بھی سچ ہے کہ کائنات میننگ لیس ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اگر ایک انسان کے سامنے یہ دھرتی میننگ لیس ہو جائے تو بڑے سے بڑا جرم کر سکتا ہے وہ، جیسے اس نے 5 لوگوں کو مار دیا، معاشرے کو ریجیکٹ کر دیا، معاشرے کے نارمز کو چھوڑ دیا۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس دھرتی کے میننگ لیس ہونے کے باوجود بھی ہمیں سماج کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دھرتی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس کا پہلا تھیم تھا۔ اور اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو بڑا دلچسپ پہلو ہے، وہ یہ کہ جو ایکشن کرے گا وہی ذمہ دار ہوگا، اس کو کسی معافی، اس کو کسی تلافی کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر ایک انسان اچھا کرتا ہے تو اچھے کا ذمہ دار بھی وہ خود ہے، اگر وہ برا کرتا ہے تو برے کا ذمہ دار بھی خود ہے۔ مرسو کو جب کہا جاتا ہے کہ معافی مانگ لو آپ کی سزا ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے، میں نے لوگوں کو مارا ہے، میں سزا کا حقدار ہوں، مجھے ملنی چاہیے، میں اسے چھٹکارا نہیں چاہتا۔ تو پھر ہم اس ابسرڈزم کو موجودہ سماج میں دیکھیں، ہر انسان جو غلط کرتا ہے وہ اپنا احتساب کرے، خود کو غلط کہے، تو یہ دھرتی بہتر ہو سکتی ہے، یہ سماج، یہ معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور صابر کو اس کے صبر کی جزا ملے، ایک ایسے مظلوم کو اس کا حق ملے، ظالم کو سزا ملے، تو یہ سماج بہتر ہو سکتا ہے، معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس میننگ لیس آف لائف میں بھی معنی دینا چاہیں، گو کہ کامیو کہتا نہیں ہے، پھر بھی سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں، معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کامیو کا اصل مقصد یہی تھا کہ معنی نہیں ہے، پھر بھی آپ نے جینا ہے اور اس کو خوبصورت کر کے جیو، اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے سر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کے اوپر اپنے گناہوں اور ناکامیوں کا، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملی زندگی کا نام ہے۔ برا کرو گے تو برے کا ذمہ دار بھی آپ ہیں، اچھا کرو گے تو اس کی جزا کے بھی حقدار آپ ہیں۔ تو صاحبو، اگر اس دھرتی کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے، سماج کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا، ہمیں عملی ذمہ داریوں کا خود ادراک کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھا کریں گے تو اس کے بھی ہم خود ذمہ دار ہیں، برا کریں گے تو اس کے بھی ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اپنی ناکامیاں کا بوجھ کسی دوسرے انسان پہ، کسی دوسرے کردار پہ نہیں ڈال سکتے۔ جیسے پاکستان میں ہر گناہ کے پیچھے آپ شیطان کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، سٹینک یا سٹن کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ مجھے شیطان نے ورگلایا تھا۔ ایک صاحب گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی کے پردوں کو نیلام کرتا ہے اور بدلے میں کہتا ہے کہ مجھے شیطان نے ورگلایا تھا تبھی ایسا ہوا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ سماج عمل کا نام ہے، یہاں جو برا ہوگا اس کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ آدھا